ہمارے لیے خوشی کا دن بہت سارے پہلوؤں کے حساب سے ہے۔ پہلا تو یہ کہ یہ مومنین کے لیے رمضان شریف کا مہینہ ہے، مسلمین کا بھی ہے، مومنین کے لیے۔ اس کی میں وضاحت کروں گا آگے جا کے۔ پھر یہ مہینہ امام حسن کی ولادت کا دن بھی ہے، اور ہمارے پیر و مرشد کو آج کے دن تاج سلطانی بنایا گیا، آج وہ دن بھی ہے۔ مومنین اور مسلمین کا مقصد کیا؟ جو میں نے پہلے کہا کہ مومنین کے لیے رمضان شریف کا مہینہ، رمضان کا مطلب، اس مہینے کا مقصد نفس کو پاک کرنا ہوتا ہے، نفس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اپنی ناجائز دینی خواہشات کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے رکھتے ہیں، وہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آدمی اپنے دکھ سکھ بانٹتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کو نوازتا ہے۔ تو یہ کام صرف مومنین کرتے ہیں۔ مسلمین تو آج بھی رمضان آنے سے پہلے ٹماٹر 30 روپے کلو، آنے کے بعد 60 روپے کلو، کلمہ پڑھ کے ری لگاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے 30 روپے کی چیز 60 روپے میں خرید لیتے ہیں یا بیچتے ہیں۔ تو ہم زبانی مسلمین کا کام صرف اس مہینے میں بھی لالچ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد۔ لیکن وہ لوگ جنہوں کے دلوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ کے نور کے سہارے، وہ مومن ہے، وہ اس مہینے میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ اپنے پاس موجود اضافی چیزوں کو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ اخلاق کی صورت میں ہو، کردار کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، یا محبت کی صورت میں ہو۔ سبحان۔ تو اپنے اندر مومنین کا کردار پیدا کریں۔ اب آپ پوچھیں گے مسلم مومن کیوں؟ کہ جب اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان لے آئے، تو آقا تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت کلمہ گو ہوئے ہو، مومن تب بنو گے جب تمہارے دلوں میں اللہ کا نور اترے گا۔ یعنی کہ تمہارا قلب جب تک اللہ کا نور، اللہ کا ذکر نہیں کر لیتا، اس میں اللہ کا نور نہیں آیا تھا، تو تم صرف زبانی کلمہ کو ہو، مومن نہیں ہو سکتے۔ اور جس کی آسان مثال وہ کیا کہ 72,000 یزیدی اور ایک طرف 72 حسینی، 72,000 یزیدیوں میں 18,000 جید علماء، جید عالم، اور ادھر ایک امام حسین۔ تو وہ لوگ تھے کہ جن کی صرف زبانوں نے کلمہ پڑھا تھا، وہ 18,000 وہ عالم تھے کہ جن کا قرآن گلے سے نیچے نہیں اترا تھا، وہ کلمہ گو تھے، وہ مسلمین تھے۔ مومنین کون تھے؟ جو 72 تھے، جو ایک امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو اپنے اندر حسینی کردار پیدا کریں۔ حسینی جھوٹا نہیں ہوگا، حسینی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، حسینی کسی کی عزت کو اچھالے گا نہیں، حسینی نفس پرست نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں اپنے لیے کر لیتے ہیں، شاید یہ نفسانی خواہشات ہیں۔ نفسانی خواہشات یہ ہے کہ کسی کی اوپر فوقیت لے آنا اور اس کو جتلانا، یہ نفسانیت ہے۔ کوئی چیز آپ لینے گئے ہوں، اچھی لگی، آپ نے لے لی، تو لوگ اگر 100 روپے کا سوٹ پہنے، آپ نے 200 کا پہن لیا، تو یہ نفسانی خواہش ہے۔ لیکن اس 200 کو جتلایا تو یہ آپ کی نفسانی خواہش بھی شامل ہو گیا۔ کیوں؟ اس میں تکبر شامل ہو گیا۔ جس چیز میں تکبر شامل ہو جائے، جس چیز میں انا شامل ہو جائے، جس چیز میں بہت شامل ہو جائے، بخل شامل ہو جائے، وہ سب نفسانی خواہشات اور نفسانی عمل کی طرف چل جاتی ہے۔ اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالیں، اپنے اندر حسینی کردار کریں۔ میں نے یہ بات اس لیے کی اس موقع پر کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں چھوڑے، ہمارا دنیا سے کیا لینا دینا۔
ہم پاکستانی پاکستان کو پوچھیں گے کہ پاکستان میں یہ وہ فتنہ دوبارہ اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ یزید کو منوانے لگے ہیں، یزید کو کلیئر کرانے لگے ہیں، یزید کو پاک کرنے کی کوشش میں کہ کسی طرح حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید پاک ہو جائے۔ جان لیجئے حضرت امیر معاویہ سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، وہ صحابی رسول تھے، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول رہیں گے۔ ہمیں اختلاف ان کے بیٹے یزید سے ہے، اور صرف اختلاف ہی نہیں ہے، ہماری جنگ ہے اس یزید سے۔ نہ ہم پہلے یزیدی تھے، نہ اب یزیدی ہیں، نہ آنے والے دور میں یزیدی ہوں گے۔ ہم پہلے بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں، آئندہ بھی حسینی رہیں گے۔ اس لیے آپ تمام اللہ والوں کو ظہور شہید کا جس نے شاہی مبارک، آپ تمام اللہ والوں کو حضرت علی کے بیٹے مولا حسن کا جس نے ولادت مبارک، آپ تمام اللہ والوں کو آقا دو عالم کا پسندیدہ مومن کردار ہوا ہے۔